پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی تقوی انسان کو اس وقت ملے گا جب انسان روزے کو کامل طریقے کے ساتھ ادا کرے گا، کامل طریقے کے ساتھ اس کو پورا کرے گا۔ لیکن اگر صرف بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، روزے کا جو مقصد ہے اس کو مکمل نہیں کرتا، تو اب اسے تھوڑا بہت تقوی تو مل جائے گا کیونکہ نفس کی حد دب جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک بندہ اپنے پیٹ کے اندر کوئی چیز لے جانے سے بھی بچے، کوئی چیز کھائے پیے بھی نہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری سے بھی بچے۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اور عاشوراء کے دن کا ان پر روزہ فرض تھا۔ عیسائیوں پر رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا فرض تھا، اور ساتھ میں انہیں سونے کے بعد کھانا پینا اور ماہ رمضان میں بیویوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا بھی منع تھا۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آیت کے آخر میں فرما دیا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آیت کے آخر کے اندر یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پرہیزگاری اختیار کرے، بندہ نیک بن جائے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کے اندر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تقوی عطا فرماتا ہے، پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت کو دور کرتا ہے۔ یعنی جس کے اندر مالی طاقت ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نکاح کروں گا تو میں اپنی بیوی کے خراجات کو پورا کر سکوں گا، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ نکاح کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ روزے رکھے، کہ روزہ رکھنا یہ قاطع شہوت ہے، شہوت کو دور کرتا ہے، انسان کی شہوت کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔
शरीयत की ज़ुबान में तक़वा का अमूमी माना ये है कि अज़ाब का सबब बनने वाली चीज़ यानी हर छोटे बड़े गुनाह से नफ्स को बचाया जाए। अदाब का ख्याल रखे बगैर सिर्फ भूखा रहने से तक़वा की मामूली सी कैफियत हासिल होती है, और वो भी इसलिए कि भूख से नफ्स के तकाज़े दब जाते हैं, जिससे ख्वाहिशात नफ्स में कमी वाक़ई होती है। लेकिन अगर रोज़ों के मकसद असली को कामिल तरीके से हासिल करना है तो रोज़ा कामिल तरीके से रखना होगा। यानी तक़वा इंसान को उस वक्त मिलेगा जब इंसान रोज़े को कामिल तरीके के साथ अदा करेगा, कामिल तरीके के साथ उसको पूरा करेगा। लेकिन अगर सिर्फ भूखा रहता है, प्यासा रहता है, रोज़े का जो मकसद है उसको मुकम्मल नहीं करता, तो अब इसे थोड़ा बहुत तक़वा तो मिल जाएगा क्योंकि नफ्स की हाय दब जाती है। कामिल रोज़ा ये होता है कि रोज़े के ज़ाहरी आदाब के साथ साथ इसके बातनी आदाब भी पूरे किए जाएं। बातनी आदाब का बयान अहादीस तय्यबा में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोज़ों से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। यानी रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन इनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। कि अब वजह क्या है? वजह यही है कि वो अपने ज़ाहरी आज़ा को तो वो पाक रखते हैं भूख और प्यास से। अब ज़ाहरी तौर पर तो भूखे हैं, लेकिन बातनी तौर पर वो अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि जिससे तक़वा हासिल नहीं होता। इसका एक माना यह है कि कोई शख्स रोज़ा रखकर हलाल खाने से तो रुक जाए, लेकिन लोगों का गोश्त खाता रहे, यानी गीबत करता रहे, जो हराम और गुनाह कबीरा है। यानी इससे इस हदीस पाक से मुराद एक माना यह भी लिया जा सकता है कि भूख प्यास बर्दाश्त करता है, हलाल खाने से रुका रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हराम भी खाता है, लोगों की गीबत भी करता रहता है, जो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के जैसा है। तो अब जो कि वो भी कबीरा गुनाह है, जहन्नम के अंदर ले जाने वाला काम है। पेट को हलाल से बचा के रखा, लेकिन हराम खा रहा है। और उसका एक माना ये है कि हलाल खाने पीने जिमा से तो खुद को बचा के रखे, लेकिन हराम देखने, बोलने, सुनने और कमाने से न बचे। हराम यूं देखना कि अब बदनिगाही कर रहा है, फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, तो हराम देखने के अंदर ये चीजें आएंगी। हराम बोलना क्या है? हराम बोलना ये है कि बंदा गालियां दे रहा है, चुगलियां खा रहा है, गीबत कर रहा है, हसद कर रहा है। हराम बोलना यूं है कि बंदा गाली दे रहा है, फहुश कलामी कर रहा है, लोगों की चुगलियां कर रहा है, गीबत कर रहा है, इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, तानो तशरीह कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हराम बोलने के अंदर आएंगी। हराम सुनना क्या है? हराम सुनना ये है कि बंदा गीबत सुने, गाने सुने, तो ये चीज़ें जो हैं हराम सुनने के अंदर आती हैं। अब हराम करना क्या है? हराम करना ये है कि बंदा दूसरों का दिल दुखाए, मार धाड़ करे, लोगों के साथ झगड़े करे, तो ये हराम करने के अंदर आता है। अब इसी तरह हराम कमाना क्या है? कारोबार करता है, उसके अंदर झूठ बोलता है, बददियानती करता है, खयानत करता है, 2 नंबर माल बेचता है, या कहीं पर नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, तो वहां पर रिश्वत के बगैर ड्यूटी नहीं करता, या फिर ये करता है, ड्यूटी करता है तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। तो अब इसी तरह अगर कोई बंदा रोजा रखता है, उसका फर्ज तो अदा हो जाएगा, अपने फर्ज से बरी जिम्मा तो हो जाएगा, लेकिन अब उसको रोजे के जो आदाब हैं बजा ना लाने की वजह से अब उसको तकवा और परहेजगारी ना मिलेगी। अब रोजे के 6 आदाब भी उलमा ने बयान किए हैं। सबसे पहला रोजे का अदब ये है कि निगाहें झुका कर रखे,
इन्हें हर मज़मूमो मकरूह चीज देखने से बचाए, दिल को जिक्र इलाही से गाफिल करने वाली चीजों से दूर रखे। यानी अब बाजार के अंदर गया, अपनी गली के अंदर है या अपने घर के अंदर है, तो अपनी निगाह की हिफाजत करे, अपनी निगाह को झुका के रखे, हर मकरूह और मजमूम चीज को देखने से अपने आप को बचा के रखे। इसके अलावा अपने दिल को जिक्र इलाही से गाफिल करने वाली चीजों से दूर रखे कि मेरा दिल के अंदर ख्वाहिशात लेके आ रहा है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा, अब सारा दिन गफलत के अंदर गुजार रहा है जिक्र इलाही से, तो फिर तकवा इस तरह नहीं आएगा। तो पहला अदब ये है कि बंदा अपनी निगाहों को झुका के रखे। दूसरा अदब ये है कि हर नाजायज और नापसंदीदा चीज सुनने से कानों को बचा के रखे। हर नाजायज नापसंदीदा, नाजायज के अंदर क्या है, गाने आते हैं, बाजे आते हैं, गीबत आती है, कोई चुगली कर रहा है तो वो सुन रहा है, कोई फहश कलामी कर रहा है तो वो सुन रहा है। क्या कि हर एक मजमूम और नापसंदीदा चीज से अपने आप को बचा के रखे, अपने कानों को बचा के रखे, कोई नाजायज और नापसंदीदा चीज न सुने। तो ये रोजे का दूसरा अदब है। रोजे का तीसरा अदब ये है कि हाथ, पांव, बकिया अज़ाए जिस्मानी को भी गुनाहों से बचा के रखे। अब हाथ को गुनाहों से बचाना क्या है? अब हाथ क्या है? रिश्वत पकड़ रहा है, हाथों से पकड़ा जो कि हराम है। चोरी कर रहा है, हाथों से करेगा जो कि हराम है। अब किसी को मार रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, किसी के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रहा है तो हाथ के साथ कर रहा है। तो अपने हाथ को हराम से बचा के रखे, हराम को ना हाथ लगाए, ना हराम की तरफ हाथ को बढ़ाए। पाँव का क्या है? पाँव डाका करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, जिना करने जा रहा है, अलगर्ज कोई भी नाजायज काम करने जा रहा है तो पाँव के जरिए चल के जा रहा है। तो अब पाँव को भी बचाना है, हाथों को भी रोजे की हालत के अंदर गुनाहों से बचा के रखना है। अलगर्ज जिस्म के हर उज्व को गुनाहों से बचा के रखना, ये रोजे का अदब है और ये अदब नंबर 3 है। रोजे का चौथा अदब ये है कि फजूल बातों, झूठ, गीबत, चुगली, फहश कलामी, बद अखलाकी और लड़ाई झगड़े से जुबान की हिफाजत करे। यानी चौथा अदब ये हुआ कि रोजे की हालत के अंदर हमने अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। जुबान की हिफाजत करेंगे तो ये जुबान की हिफाजत जो है हमारे लिए तकवा का बाइस बनेगी। इसी जुबान के जरिए हम लोगों को गालियां देते हैं जो कि दिल आजारी का सबब है। इसी जुबान के जरिए झूठ बोलते हैं, इसी जुबान के जरिए गीबत करते हैं, इसी जुबान के जरिए फहश कलामी करते हैं, इसी जुबान के जरिए लोगों को बुरा भला कहते हैं। तो अगर इस जुबान की हिफाजत रोजे की हालत में की जाएगी तो ये रोजे का अदब है। जब रोजे का अदब जुबान से भी किया जाएगा तो अल्लाह पाक बंदे को तकवा अता फरमाएगा। रोजे का पांचवा अदब यह है कि खालिस, हलाल और पकीज़ा रिज्क से इफ्तारी करे। हराम या मशकूक माल से इफ्तार करने वाला ऐसे है जैसे वो शख्स जो घर अच्छी तरह तामीर करके मुकम्मल होने के बाद इसे गिरा दे। लिहाजा सिर्फ हलाल से इफ्तार हो और इसमें भी इतना ज्यादा न खाया जाए कि पेट भर जाए और मगरिब व इशा और तरावीह पर ना ही मुश्किल या बेमजा हो जाए। अल्लाह पाक के नजदीक भरे पेट से ज्यादा कोई बर्तन नापसंदीदा नहीं। तो अब पांचवा अदब यह है कि सारा दिन रोजा रखा है, रोजा रखने के बाद जब इफ्तार का वक्त है तो रोजा खोलना, रोजा इफ्तार करना भी ऐसे माल से है कि जो हलाल, पाकीज़ा हो, तय्यब हो, ताहिर हो, उस माल से रोजे को इफ्तार करना है, ना कि हराम से करना है और ना ही मशकूक माल से अपने रोजे को इफ्तार करना है। इसकी मिसाल यूं बयान की, एक बंदा एक आलीशान घर तामीर करता है, तामीर करने के बाद उसको खुद ही अपने हाथों से गिरा देता है। अब एक बंदा है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजा रखता है, एक इमारत को तामीर करता है, लेकिन जब इफ्तार का वक्त है हराम के जरिए अपने रोजे को इफ्तार कर रहा है, तो ये गोया उसी तरह है कि जिस तरह इमारत को तैयार करने के बाद बंदा अपनी इमारत को गिरा दे कि उससे कुछ फायदा हासिल ना हो।
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب افطار کرے تو اتنا زیادہ نہ کھا لے کہ کھانے کے بعد نہ اس سے اب مغرب پڑھنے ہو رہی ہے، نہ عشاء پڑھنے ہو رہی ہے، نہ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، نہ نماز تراویح ادا ہو رہی ہے، بلکہ اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس سے بندے کو نماز اور عبادت کے اندر پریشانی ہو۔ روزے کا چھٹا ادب یہ ہے کہ افطار کے بعد روزے دار کا دل امید اور خوف کے درمیان متردد رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر کے اسے مقربین میں شامل کیا گیا ہے یا مسترد کر کے اسے ددکارے ہوئے میں داخل کیا گیا ہے۔ امید و خوف کی یہ کیفیت صرف روزوں کے بعد نہیں بلکہ ہر عبادت سے فراغت کے بعد قلب انسانی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ کتنا پیارا جملہ یہ ارشاد فرمایا، کتنا پیارا ادب ارشاد فرمایا۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دل کے اندر امید بھی ہو، دل کے اندر رب کا خوف بھی ہو۔ امید یوں ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ میرا رب میرے اس روزے کو قبول فرمائے گا۔ اب خوف یہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق کہیں میرے روزے کو مسترد نہ کر دے اور مجھے ددکارے ہوئے لوگوں میں شامل نہ کر دے، بلکہ خوف اور امید کی درمیانی راستے پر انسان کو چلنا چاہیے کہ ایک طرف امید بھی ہو کہ میرا مالک بڑا رحیم ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، میری عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہو کہ تاکہ دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، نہ کہ دل کے اندر تکبر پیدا ہو، دل کے اندر یہ بھی ہو کہ کہیں میری عبادت کو میرے منہ پر نہ مار دیا جائے، کہیں رب کے سامنے جب جاؤں تو کہا جائے یہ تیرا روزہ ہے، یہ تیری عبادت تیرے منہ پر ماری جاتی ہے جو تو نے میرے لیے نہ رکھا تھا بلکہ لوگوں کے لیے رکھا تھا، واہ واہ کے لیے رکھا تھا۔ تو اب دل کے اندر امید بھی ہو اور دل کے اندر خوف بھی ہو کہ میرا مالک میری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، میری ریاضتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہی قاعدہ قانون ہر عبادت کو کرنے کے بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری قبول ہی قبول ہے، بلکہ دل کے اندر امید ہونی چاہیے کہ میرا مالک قبول فرمائے گا، اور دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے کہیں میرا مالک میری عبادت کو مسترد نہ کر دے۔ تو دل کے اندر اس طرح عاجزی بھی پیدا ہوگی، تکبر بھی ختم ہوگا۔ روزے کی حکمتوں پر محدث جلیل حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت جاندار، حقیقت کشا اور ایمان افروز کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کئی فوائد کے لیے مشروع فرمایا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ دو چیزوں کا سبب بنتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے، نفس امارہ کا سکون اور تمام اعضاء یعنی آنکھ، زبان، کان اور شرمگاہ سے متعلق فضول خواہشات کو ختم کرنا، کیونکہ روزے سے نفس کی حرکات میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہو تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ نفس پر اس قہر و سختی سے دل علائشوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ دل کے میل کا سبب زبان، آنکھ اور بقیہ اعضاء کا فضولیات میں پڑنا ہے۔ دل کی صفائی پر ہی دین کی بہت سی مصلحتوں اور بلند درجوں کا مدار ہے۔ روزے کی مصلحتوں میں سے ایک یہ ہے، دل کی صفائی مساکین پر رحم شفقت کرنے کا سبب ہے، کیونکہ جب دل بعض اوقات بھوک کی تکلیف چکھے گا تو اس غریب کو بھی یاد رکھے گا جو اکثر اوقات بھوکا رہتا ہے، اور یوں محروم آدمی کے لیے دل جلد نرم ہوگا۔ انسان میں رحم دلی کی کیفیت یہی ہے کہ اس کے باطن میں کسی کے لیے درد ہوتا ہے تو وہ کسی پر احسان کر کے اپنے اس درد کو دور کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا سبب اچھی جزا پاتا ہے۔ اور روزے کی دوسری مصلحت یہ ہے کہ جو تکالیف فقراء برداشت کرتے ہیں، روزے کی صورت میں کبھی کبھی ان کو برداشت کرنے سے فقراء کی موافقت ہوتی ہے، اس حالت میں اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے
تو اس روزہ رکھنے کی برکت سے انسان کا نفس دب جاتا ہے، نفس امارہ مرنے کے قریب آ جاتا ہے اور انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اور دوسری جانب روزے کی مصلحت یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو دل کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو فاقے کاٹ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شدید سردی کے موسم کے اندر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنی قمیض اتار کے لکڑی کے اوپر رکھی ہے اور خود سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہے ہیں، سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے بشر حافی، سردی کا موسم ہے، شدید سردی ہے، تو آپ سردی کی وجہ سے کانپ بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قمیض اتار کے رکھی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قمیض اس وجہ سے اتاری ہے، بہت سے غریب ہیں، بہت سے مسکین ہیں، بہت سے فقیر ہیں کہ جن کو میں لباس نہیں پہنا سکتا، لیکن میں نے اپنا لباس اتار کے ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں ان کے درد کے اندر شریک ہوں۔ تو اسی طرح جب بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے روزے کی حالت کے اندر، تو وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کا دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کتنے اولیاء کے بارے میں بھی آتا ہے، اولیاء عارفین جب اپنے سامنے کھانے کو پاتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک و مولا اس کھانے کے سبب مساکین کے بارے میں ہم سے حساب نہ لینا کہ ہم تو کھانا کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کھانے سے محروم ہیں، جن کو کھانا میسر نہیں ہے۔ اسی طرح اسی رحم دلی کے بارے میں، اسی تقوی کے بارے میں، اسی رحم دلی کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جب ان کے دور کے اندر قحط کا وقت تھا، آپ کے پاس کثیر دولت تھی، آپ حاکم تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن لوگوں کے پاس مال کم تھا، تو آپ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر ان لوگوں کی کہ جو فاقے کاٹ رہے ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو بھوکھوں اور پیاسوں کو برداشت کر رہے ہیں، کہیں ان کا احساس میرے دل سے ختم نہ ہو جائے۔ تو کثیر مال و دولت کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بھوک سے کم کھایا کرتے تھے۔ اب یہی ہے روزے کا مقصد کہ روزہ رکھنا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کا جو مقصد تھا پرہیزگار بننا، اب ہم نے بھی دیکھنا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں کیا ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں یا بس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نہ اپنی ہم زبان کی بات کرتے ہیں، نہ کانوں کی بات کرتے ہیں، نہ آنکھوں کی بات کرتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کی، نہ اپنے پاؤں کی، نہ جسم دوسرے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا پھر روزہ ہے یہ ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہ دے گا، نہ کچھ فائدہ دے گا، فقط بھوک اور پیاس ہی ہے جو ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو اب بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر غریب اور فقراء لوگوں کا احسان بھی آئے، غریب اور فقراء لوگوں کا رحم بھی دل کے اندر آئے، تو اس سے تقوی بھی ملے گا اور پرہیزگاری بھی ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں کے اندر اپنا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔